آج محفل سجی ہے قرآن کی، رحمت برس رہی ہے رحمان کی۔ خوشیاں مناؤ اے خوش نصیبو، خوشیاں مناؤ اے خوش نصیبو، کتنی پیاری محفل آج سجی ہے۔ توحید و رسالت کے شہ سوار ہیں صحابہ، توحید و رسالت کے شہ سوار ہیں صحابہ، مد سرکار کی سیرت کی تقریر ہیں صحابہ۔ کفار پر خالد نے جو توڑی 9 تلواریں، کفار پر خالد نے جو توڑی 9 تلواریں، مدنی کی سیرت کی تصویر ہیں صحابہ۔ گر میرے بعد ہوتا، گر میرے بعد ہوتا فاروق نبی ہوتا، گر میرے بعد اگر ہوتا فاروق نبی ہوتا، پھر نہ مان تو کس طرح نبوت کی تصویر ہیں صحابہ۔ اے عقل کے اندھو مت الجھو مجھ سے، اے عقل کے اندھو مت الجھو مجھ سے، یہ میرا مقدر ہے میرے پیر ہیں صحابہ۔ انتہائی واجب القدر قابل صد احترام اساتذہ اکرام، علماء اکرام، اہل علاقہ کے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، انتہائی مختصر وقت میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اس لیے کہ خطابت کی دنیا کے شاہ سوار شاہ صاحب یہاں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں گفتگو کرنا بہتر نہیں ہے، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کی کثیر تعداد کی موجودگی میں گفتگو فرماؤں۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آج جس بارونق محفل کے اندر ہم موجود ہیں، سب سے پہلے میں قاری صاحبان کو اور اس کے بعد اہلیان علاقہ کو، جنہوں نے اس پرفتن دور کے اندر تراویح کا اہتمام کیا اور اس کے اندر قرآن مجید سماعت فرمایا، یہ بہت ہی مبارکباد کے لائق ہیں۔ بہت ساری ایسی مساجد ہیں اور شہروں کے اندر موجود ہیں جہاں پہ قرآن مجید کا اہتمام نہیں کیا جاتا، اور کچھ کے اندر بالخصوص آج کل نہیں کیا جاتا۔ کہیں پہ دن کی گرمی اور رات کی کمی کا بہانہ بنایا جاتا ہے، اور کہیں پہ کورونا کا بہانہ ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ کئی سالوں سے مسلسل ہر رمضان کے اندر آپ لوگ تراویح کے اندر قرآن مجید سماعت فرماتے ہیں۔ تو یہ ایسی بابرکت محفلیں آپ کے ہاں اکثر ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس محفل کو منعقد کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم جس قرآن مجید کے آج تراویح کے اندر اہتمام ہوا تو اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم محفل اچھی طرح سنتے بھی ہیں، پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں، لیکن اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ ہم سے ضائع ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کو ہم اپنی زندگیوں کے اندر لاگو نہیں کرتے۔ اب ہم ایسے ہوتا ہے کہ ہم رمضانی قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ رمضان کے اندر ہر انسان جو ہوتا ہے اس کو دیکھو وہ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جس طرح عید کا چاند نظر آتا ہے وہ قرآن مجید غلاف کے اندر بند کر کے رکھ دیتا ہے اگلے سال کے انتظار میں۔ اب اللہ جانے اگلے رمضان میں وہ شخص زندہ بھی ہوگا یا نہیں، اگلا رمضان اس کے نصیب میں ہوگا یا نہیں، اگلے رمضان تک وہ زندہ رہے گا یا نہیں، یہ کسی کو علم نہیں، لیکن ہم لوگ نیت کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس رمضان میں پڑھ لیا ہے، اب اگلے رمضان آئے گا تو ہم اس میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔
آج ہماری محفل سجانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بات اپنے دل اور دماغ کے اندر بٹھا دیں کہ ہم نے صرف تراویح کے اندر جو قرآن مجید سنا اسی پہ اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ ہم یہ آج عہد کریں گے اور یہ بات اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا دیں گے کہ ہم آج کے بعد ہر روز چاہے وہ پڑھیں چاہے وہ ایک رکوع پڑھ لیں، یہ عہد کر لیں کہ کم از کم ایک دن کے اندر ایک رکوع قرآن مجید کا ضرور پڑھیں۔ یہ عہد کرتے ہیں نا، اپنے دل و دماغ اور اپنے رب کے ساتھ یہ وعدہ کر لیں کہ ہم اس بات پہ اکتفا نہیں کریں گے کہ اس رمضان کو پڑھا پھر اگلے رمضان کو پڑھیں گے، نہیں، ہم آج یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ہر روز زیادہ نہ بھی ہوا کم از کم ایک رکوع لازمی پڑھا کریں گے۔ اگر ہم اس سے زیادہ اگر ٹائم دے سکتے ہیں تو کم از کم ہم سورۃ یاسین کی تلاوت کریں کہ یہ علماء کرام موجود ہیں، یہ بتائیں گے آپ کو کہ ایک یاسین پڑھنے کا ثواب کتنا ہے۔ ہم سورۃ اخلاص، یہ تو ایسی صورت ہے جو ہم چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم کام کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم گفتگو کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم جب یہ سب چھوٹی چھوٹی صورتیں، سورۃ فاتحہ ہے، سورۃ اخلاص ہے، سورۃ ملک کو اگر ہم یاد کر لیں، اس کو ہر روز رات کو پڑھیں، سورۃ ملک جو ہے وہ ہمیں قبر کے اندر منکر نکیر کے سوالوں کے سامنے وہ کھڑی ہو جائے گی، ہماری سختیوں کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، ہماری تکلیف جو ہماری حیات قبر کے اندر ہے اس کے سامنے سورۃ ملک کھڑی ہو جائے گی۔ کیا ہم یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہم اپنی زندگی کے اندر لے آئیں، ہم ان کے اوپر عمل کر دیں، ہم ان کو پڑھنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی دنیا کے اندر تو کامیابی ہوگی اور ہماری قبر اور حشر کی زندگی بھی منور ہو جائے گی۔ اور قرآن مجید ظاہری طور پہ ہم سمجھتے ہیں اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا۔ کینیڈا کے اندر ایک ڈاکٹر نیکلیسن نام تھا، وہ ریسرچ کرتا تھا پانی کے اوپر۔ اس نے ایک بہت بڑی لیبارٹری قائم کی اور اس کے اوپر وہ ریسرچ کرنا شروع کیا پانیوں کے اوپر۔ اس کے ہاں ایک ملازم تھا، وہ مسلمان تھا۔ جب وہ روز کبھی کس ملک سے آ رہا ہے پانی، کبھی کس جگہ سے آ رہا ہے، وہ ٹیسٹ کر رہا ہے، رزلٹ دے رہا ہے، تو ایک دن مسلمان جو اس کا ملازم تھا اس نے کہا جی کل ایک پانی میں لے کے آؤں گا، آپ اس پہ بھی ریسرچ کر لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ۔ وہ گیا بندہ، وہ اگلے دن وہ پانی اس کے پاس ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو اس نے ریسرچ جیسے اس کے اوپر مائکروسکوپ دوربین رکھی یا جو اس کے پاس موجود تھی تو وہ ایک دم اس کو جھٹکا لگا، پیچھے ہوا۔ تو اس نے کہا یہ پانی کہاں سے لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب جب میں لے کے آیا تھا آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ پانی جو ہے یہ کسی اعلیٰ شیشی کے اندر ڈال کے لے کے آتے، آپ تو پلاسٹک کی بوتل کے اندر لے کے آئے ہو، یہ پانی کیسا ہوگا؟ ابھی آپ کہہ رہے ہو یہ پانی کہاں سے لے کے آئے ہو، یہ بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ پانی ہمارا یہ مکہ تو مکرمہ سے آیا ہے، اس کو ہم آل زمزم کہتے ہیں، یہ ہمارا مبارک پانی ہے۔ تو آپ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، اب مجھے آپ یہ بتاؤ آپ کو جھٹکا کس چیز کا لگا ہے، آپ کو کرنٹ کس چیز کا لگا ہے کہ آپ ایک دم پیچھے ہو گئے ہو؟ اس نے کہا میں نے آج تک ہزاروں پانی ٹیسٹ کیے ہیں لیکن ایسا پانی کبھی دیکھا نہیں ہے، ایسے پانی کے اوپر کبھی ریسرچ نہیں کی۔ میں نے جب اس کے اندر دیکھا، اس پانی کو دیکھا تو میں حیران ہو گیا۔ اس پانی کے اندر جس طرح آسمان کے اوپر ستارے نظر آتے ہیں، اس پانی اتنا شفاف پانی ہے کہ اس کے اندر ایسے ہی ستارے چمکتے ہوئے مجھے نظر آ رہے تھے، ایسا پانی میں نے اپنی زندگی میں کہیں بھی نہیں دیکھا۔ اس نے کہا اچھا ڈاکٹر صاحب تو کل میں آپ کو ایک اور پانی لا کے دوں گا۔ اس مسلمان نے کہا کل میں ایک اور پانی لا کے دوں گا، اس پانی کو بھی چیک کر لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لے آنا۔ دوسرے دن وہ مسلمان ایک اور پانی لے گیا۔ اب اس نے وہ چیک کیا تو اس کو دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے کل والے اور اس والے میں فرق ضرور ہے لیکن جتنے میں نے پہلے ٹیسٹ کیے تھے ان سے یہ بہتر ہے۔ اس نے کہا اس میں کچھ بھی نہیں ہے،
یہ آم میں ٹوٹی سے پانی نکالا ہے اور اس کے اوپر سورۃ فاتحہ پڑھ کے پھونک ماری ہے۔ میں نے اپنا جو مقدس قرآن مجید ہے اس کی تھوڑی سی تلاوت اس پہ کی ہے، تو یہ اور تو کچھ بھی نہیں ہے، آم ٹوٹی کا پانی ہے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو آپ کی ٹوٹی لگی ہوئی ہے، یہاں سے میں پانی لے لیتا ہوں۔ اس نے وہ پانی وہاں سے لیا اور اس کے اوپر پھر سورۃ فاتحہ پڑھی اور اس کو کہا ابھی پھر اس کے اوپر ریسرچ کرو، اس کا ٹیسٹ کرو۔ جب اس نے دیکھا تو واقعی اسی طرح ہوا، وہ حیران ہوا۔ اس نے کہا یہ قرآن مجید مجھے لا کے دو۔ اس نے قرآن مجید لایا، اس کے اوپر ریسرچ کی، اس نے خود وہ جب پڑھ کے بھوکا چیک کیا، کچھ نہیں ہوا۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہے، تم نے پڑھا تو کچھ اور رزلٹ آ رہا ہے، میں پڑھ رہا ہوں تو ویسا ہی رزلٹ آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا یہ ہم مسلمانوں کے لیے ہے کہ جو ایمان اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر لے آئے، اس قرآن مقدس کو لا ریب فیہ بغیر کسی شک و شبہ کے مان لے، اس کے بعد یہ قرآن مجید اس پہ عمل کرے گا۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس نے باقاعدہ ایک بندہ رکھا جو اس کے اوپر ریسرچ کے لیے اسے قرآن مجید پڑھ کے اسے سمجھاتا تھا، یہ آیت اس لیے، یہ آیت اس لیے۔ تو یہ صرف ہماری بات نہیں، غیر مسلم بھی اس کی برکت اور اہمیت کو مانتے ہیں کہ ہم اگر اپنی زندگیوں کے اندر قرآن مجید کو لے آئے، قرآن مجید کو اپنی زندگیوں کے اندر ہم استعمال کر لیں، ہم اس کی روزانہ کی سطح کے اوپر ہم اس مقدس قرآن مجید کو جو لوح محفوظ پہ تھا، اس کے اوپر ہمارے رب نے رب العالمین نے نزل به الروح الامین، روح الامین کے ذریعے نزل علی محمد مصطفیٰ سرور کونین ساقی کوثر امن الریتین کے اوپر یہ قرآن مجید نازل فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے اندر اس قرآن مجید کو نازل کر کے اللہ رب العزت نے اس کی گارنٹی بھی لے لی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ جب اللہ نے ہمیں پہلے ہی صفحے کے اندر بتا دیا لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس قرآن مجید کو جب تم پڑھو گے اس کے اندر کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کسی کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ شاید بدل دیا گیا ہو، شاید اس کو تبدیل کر دیا گیا ہو، شاید اس کے اندر رد و بدل کر دیا گیا ہو، تو رب نے اس کی بھی گارنٹی اٹھا دی ہے کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کر رہے ہیں۔ 1400 سال سے یہ قرآن مجید اسی طرح چلا آ رہا ہے، لیکن جس نے قرآن مجید پہ عمل کیا انہوں نے کامیابی پائی۔ اب قرآن مجید پہ جو عمل کرے گا اسے کئی طرح کے انعامات ملیں گے۔ اب مثال طور پہ ایک بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جب قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، جب قرآن مجید کو روزانہ کی اصول کے اوپر اپنی زندگی کے اندر لے آئے گا، لازمی بات ہے اس کے بعد اس کے دل کے اندر یہ بات آئے گی کہ میں اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کروں، اس کے اندر جو کچھ ہے اس کے اوپر بھی عمل کرنے کی کوشش کروں۔ وہ جب قرآن مجید سے، قرآن والوں سے رابطہ کرے گا، قرآن مجید سے عقائد لے گا، تو توحید کا عقیدہ بھی اس کا یہ ٹھیک ہو جائے گا کہ مشکل کشا رب کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ جب وہ قرآن مجید کو اپنی زندگی کے اندر لے آئے گا، اس کے دے عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا کہ حاجت روا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، مشکل کشا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، بگڑی بگانے والا بھی اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ جب وہ اللہ اپنا قرآن مجید اپنی زندگی کے اندر لے آئے گا تو حتم نبوت کے اوپر بھی اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا، اس کے دل اور ایمان کے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی کہ خاتم النبیین ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ سرور کونین شافی محشر محمد مصطفیٰ عبداللہ کا لحد جگر محمد مصطفیٰ جو ہے وہی خاتم النبیین ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے نبی نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، میرے سرور کونین نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے تو توحید بھی
بھی ہماری مکمل ہو جائے گی۔ اگر ہم قرآن کے ساتھ جڑے ہوں گے تو ختم نبوت کے اوپر بھی ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ آج کے دور کے اندر آپ دیکھ رہے ہو کہ کس طرح ختم نبوت کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور مخالفین ختم نبوت کو اس کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں۔ جس طرح یورپی یونین نے بل پاس کیا کہ پاکستان کے اندر 295 ختم نبوت کا قانون ختم کر دیا جائے۔ اب ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ختم ہو گیا تو ایسی کون سی آفت آ جائے گی، یہ ختم ہو گیا تو ایسی کون سی بات ہو جائے گی۔ لیکن جب جو انسان قرآن سے تعلق رکھے گا، جو ختم نبوت کو مانے گا، جو ختم نبوت کے اوپر اپنا ایمان رکھے گا، وہ یہ بات سمجھے گا کہ ختم نبوت کے قانون بدلنے سے ہمارے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح ہم جب قرآن کے ساتھ جڑے ہوں گے، رب کی توحید کی بات آئے گی تو ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم اس کی بات کو سمجھ سکیں گے۔ جب بھی ختم نبوت کی بات آئے گی، قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ ہوگا تو ختم نبوت کی بات ہمارے دل و دماغ کے اندر بیٹھ جائے گی۔ اگر قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا تو اصحاب رسول کے اوپر، جس اصحاب رسول نے یہ قرآن ہم تک پہنچایا، جس اصحاب رسول نے یہ نماز ہم تک پہنچائی، جس اصحاب رسول نے یہ کلمہ ہم تک پہنچایا، جس اصحاب رسول نے یہ حج کا طریقہ ہم تک پہنچایا، جس اصحاب رسول نے یہ روزہ ہم تک پہنچایا، جس اصحاب رسول نے یہ قرآن کی آیتیں لکھ کر ہم تک محفوظ کر کے پہنچا دی، اور اگر ہمارا تعلق ہوگا تو اصحاب رسول کی محبت بھی ہمارے دل کے اندر ہوگی۔ اگر قرآن سے ہمارا تعلق ہوگا، اصحاب رسول کی محبت ہمارے جذبوں کے اندر ہوگی۔ اگر قرآن سے ہمارا دل ہوگا، ہماری محبت ہوگی، ہماری لگن ہوگی، ہماری جستجو ہوگی، تو رب کی توحید ہو پھر بھی ہم ڈٹے رہیں گے۔ قرآن سے ہمارا اگر تعلق ہوا تو ختم نبوت کی بات آئی تب بھی ہم ڈٹے ہوئے ہوں گے۔ اگر قرآن سے ہمارا تعلق ہوا تو ہم اصحاب رسول کے لیے بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں گے۔ نہ ختم نبوت پہ ہم فرمائش کریں گے، نہ اصحاب رسول کی عزت کے اوپر ہم کبھی سمجھوتا کریں گے۔ ہر وہ شخص جو قرآن سے تعلق رکھتا ہے، جو قرآن کے اوپر اپنی زندگی بسر کرتا ہے، جو قرآن کے ساتھ اپنی محبت رکھتا ہے، وہ نہ توحید کو بھول سکتا ہے، نہ وہ ختم نبوت کو بھول سکتا ہے، نہ وہ اصحاب رسول کی محبت کو بھول سکتا ہے۔ قرآن وہ چیز ہے، وہ کتاب ہے جس کے اندر ہمارا پورا دین سمایا ہوا ہے۔ اس سے ہماری محبت ہوگی، اس کو ہمارے دلوں کے اندر اس کو سمجھنے کی کوشش ہوگی تو توحید ہوگی، پھر بھی آپ کے مقدر میں ہوگی۔ ختم نبوت ہوگا تب بھی آپ کے مقدر میں ہوگی۔ اصحاب رسول و اہل بیت کی محبت ہوگی تب بھی آپ کے دلوں میں ہوگی۔ اولیاء اللہ کی محبت ہوگی تب بھی آپ کے دلوں میں ہوگی۔ اگر تبلیغ کے لیے آپ جا رہے ہو تو قرآن اگر آپ کے دل میں ہے تو محبت آپ کے لیے ہوگی۔ لیکن اگر قرآن کی محبت نہیں ہے، اگر قرآن سے تعلق نہیں ہے، صرف رمضان تک ہمارا تعلق ہے، تو پھر ہمارے دلوں کے اندر کوئی محبت بھی سما نہیں سکتی۔ آج عہد کرتے ہیں نا کہ قرآن مجید کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کے آئیں گے اور ہر روز کی سطح پہ ہم اس کی تلاوت کریں گے۔ عہد کرتے ہیں نا اپنے رب کے ساتھ۔ تو میں انہی بات پہ اکتفا کرتا ہوں۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تم کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نوید آئے نا، نوید نہیں نعت پڑھنے والا تھا کسی کوئی ہے کیوں گھر سے نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں ہمارے دبولی کے قاری صاحب ہیں، قاری احمد صاحب، جناب تشریف لے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.